بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال زمین میں کتنی مدت رہے گا؟ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ زمین میں کس قدر مدت رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ 40 دن رہے گا، لیکن پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو دن 1 سال کے برابر ہوگا، کیا ہم اس میں 1 دن کی 5 نمازیں پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وقت کا اندازہ کر کے پورے سال کی نمازیں ادا کرنا ہوں گی۔ پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ زمین میں کس قدر سرعت کے ساتھ سفر کرے گا؟ فرمایا اس ابر کے مانند تیز چلے گا، جس کے پیچھے موافق ہوا لگی ہوئی ہوگی۔ پس دجال کسی قوم کے پاس سے گزرے گا، ان کو اپنے باطل عقائد کی دعوت دے گا، وہ اس پر ایمان لائیں گے تو وہ بادلوں کو حکم دے گا تو وہ برسنے لگیں گے، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سرسبز شاداب ہو جائے گی، اور ان کے مویشی اس میں چریں گے۔ شام کو جب واپس آئیں گے تو ان کے کوہان پہلے کی بنسبت بہت اونچے ہوں گے، اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ان کی کوکھیں پر ہوں گی۔ پھر دجال کسی دوسری قوم کے پاس گزرے گا، اور ان کو بھی اپنے کفر و اضلال کی دعوت دے گا، لیکن وہ اس کی باتوں کا رد کر دیں گے۔ وہ ان سے مایوس ہو کر چلا جائے گا تو یہ مسلمان لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ان کے پاس کچھ مال نہ رہے گا، اور ویران زمین کے پاس سے اس کا گزر ہوگا، تو وہ اس کو خطاب کرے گا کہ اپنے خزانوں کو باہر لے آ۔ چنانچہ زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے ہو لیں گے، جیسا کہ شہد کی مکھیاں اپنے سردار کے پیچھے ہو لیتی ہیں۔ پھر دجال ایک آدمی بلائے گا جس کا شباب پورے زوروں پر ہوگا، اس کو تلوار مار کر 2 ٹکڑے کر دے گا، اور دونوں ٹکڑے اس قدر فاصلہ پر کر دیے جائیں گے جس قدر تیر مارنے والے اور نشانے کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے۔ پھر وہ اس کو بلائے گا، وہ زندہ ہو کر دجال کی طرف اس کے اس فعل پر خستہ ہوا روشن چہرے کے ساتھ آ جائے گا۔ درِ ثنا حق تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نازل فرمائیں گے، چنانچہ وہ 2 رنگدار چادریں پہنے ہوئے دمشق کی مشرقی جانب کے سفید مینارہ پر اس طرح نزول فرمائیں گے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو فرشتوں کے پروں پر رکھے ہوئے ہوں گے۔ جب اپنے سر مبارک کو نیچے کریں گے تو اس سے پانی کے قطرات جڑیں گے، جیسے کوئی ابھی غسل کر کے آیا ہو، اور جب سر کو اوپر کریں گے تو اس وقت بھی پانی کے متفرق قطرات جو موتیوں کی طرح صاف ہوں گے گریں گے۔ جس کافر کو آپ کی سانس کی ہوا پہنچے گی وہ وہیں مر جائے گا، اور آپ کا سانس اس قدر دور پہنچے گا جس قدر دور آپ کی نگاہ جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ آپ اسے باب اللہ پر جا کر پکڑیں گے۔ یہ بستی اب بھی بیت المقدس کے قریب اسی نام سے موجود ہے، وہاں اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس تشریف لائیں گے، اور بطور شفقت ان کے چہروں پر ہاتھ پھیریں گے، اور جنت میں اعلیٰ درجات کی ان کو خوشخبری سنائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی اسی حال میں ہوں گے کہ حق تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ میں اپنے بندوں میں ایسے لوگوں کو نکالوں گا جن کے مقابلہ کی کسی کو طاقت نہیں۔ آپ مسلمانوں کو جمع کر کے کوہ طور پر چلے جائیں۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام ایسا ہی کریں گے، تو وہ سرعت سیر کے سبب ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ ان میں سے پہلے لوگ بحیرہ طبریہ سے گزریں گے، اور اس کا سب پانی پی کر ایسا کر دیں گے کہ جب ان میں سے دوسرے لوگ اس بحیرہ سے گزریں گے تو دریا کی جگہ کو خشک دیکھ کر کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے رفقاء کوہ طور پر پناہ لیں گے،
اور دوسرے مسلمان اپنے قلعوں اور محفوظ جگہوں میں پناہ لیں گے۔ کھانے پینے کا سامان ساتھ ہوگا، مگر وہ کم پڑ جائے گا، تو ایک بیل کے سر کو 100 دینار سے بہتر سمجھا جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے مسلمان اپنی تکلیف دفع ہونے کے لیے حق تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ حق تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے اور ان پر وبائی صورت میں ایک بیماری بھیجیں گے، اور یاجوج ماجوج تھوڑی دیر میں سب کے سب مر جائیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے نیچے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ زمین میں ایک بالش جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں، اور لاشوں کے سڑنے کی وجہ سے سخت تعفن پھیلا ہوگا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی حق تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یہ مصیبت بھی دفع ہو۔ حق تعالیٰ دعا قبول فرمائیں گے اور بہت باری برکم پرندوں کو بھیجیں گے جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی مانند ہوں گی۔ وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے۔ بعض روایات میں ہے کہ دریا میں ڈالیں گے، پھر حق تعالیٰ بارش برسائیں گے۔ کوئی شہر اور جنگل ایسا نہ ہوگا جہاں بارش نہیں ہوئی ہوگی۔ ساری زمین دھل جائے گی اور شیشے کی مانند صاف ہو جائے گی۔ پھر حق تعالیٰ زمین کو حکم فرمائیں گے کہ اپنے پیٹ سے پھلوں اور پھولوں کو اگا دے اور اثر نو اپنی برکات کو ظاہر کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوگا، اور اس قدر برکت ظاہر ہوگی کہ ایک انار ایک جماعت کے کھانے کے لیے کفایت کرے گا، اور لوگ اس کے چھلکے کی چھتری بنا کر سایہ حاصل کریں گے۔ اور دودھ میں اس قدر برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ ایک بہت بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ ایک قبیلہ کے سب لوگوں کو کافی ہو جائے گا، اور ایک بکری کا دودھ پوری برادری کو کافی ہو جائے گا۔ یہ غیر معمولی برکات اور امن و امان کا زمانہ 40 سال رہنے کے بعد جب قیامت کا وقت آ جائے گا تو اس وقت حق تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا چلائیں گے، جس کی وجہ سے سب مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے ایک خاص بیماری ظاہر ہو جائے گی، اور سب کے سب وفات پا جائیں گے، اور باقی صرف شریر و کافر رہ جائیں گے جو زمین پر کھلم کھلا حرام کاری جانوروں کی طرح کریں گے۔ ایسے ہی لوگوں پر قیامت آئے گی۔ اگر آپ کو ہمارا واقعہ اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیر۔